حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے زیادہ غم کا دن اور سب سے زیادہ تاریک دن میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن پایا، اس سے زیادہ غمزدہ مدینہ کبھی بھی نہیں۔ آپ کو اسی توحید کی طرف اب میں لانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے نبی کو تو وہ صرف محمد رسول اللہ کو مان۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كفيناك المستهزئين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك اللهم رب زدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ ہمارے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں سوگوار کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے دار بقا کی طرف چل پڑے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے۔ یہ 8 ربیع الاول کی تاریخ جدید تحقیق کے مطابق علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے تحقیق سے یہ بات کہی، اور یہی بات بریلوی مکتبہ فکر کے احمد رضا خاں بریلوی نے بھی کہی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن وفات کی تاریخ میں سب کا اتفاق ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا دماغ اور ہوش کھو بیٹھے۔ یہ وہ دن تھا جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بلک بلک کر کے رو رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جلیل القدر عظیم المرتبت صحابی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ بات کہہ دے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کا صفایا کر دوں گا۔ اتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ اکرام، اتنی بڑی بڑی بزرگ شخصیات جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اپنا ہوش کھو دیا اور غم نڈھال کی حالت میں مدینے کے اندر موجود ہیں۔ ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر لیے گئے، حضرت انس آتے ہیں
تو حضرت انس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اے انس، تم نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے اندر دفن کر دیا؟ کیا تمہارے ہاتھ نہیں کپ کپائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مٹی کے اندر، قبر کے اندر دفن کر رہے تھے، کیا تمہارے ہاتھ نہیں کپ کپائے؟ کیسے تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی؟ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول یار غار ایک دن حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عمر فاروق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کی زیارت کیا کرتے تھے، ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے، کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس جائیں، ان کی زیارت کریں؟ یہ دونوں اصحاب، دونوں بزرگ شخصیات حضرت ام ایمن کے پاس جاتے ہیں۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ام ایمن رو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زیارت کرتے تھے، یہ لوگ بھی زیارت کرنے کے لیے گئے، لیکن کیا پایا؟ ان لوگوں کے پہنچنے کے بعد وہ رونے لگی۔ دونوں نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس دنیا سے بہترین چیزوں میں نہیں ہے؟ یعنی دنیا میں جس حالت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر بہت ساری خوبیوں سے نوازا۔ حضرت ام ایمن یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اسے بخوبی جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس دنیا کی حالت کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تھے تو جبریل کا آنا جانا ہوا کرتا تھا، آسمان سے وحی آتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو پھر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا آنا جانا بند ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا کہ دونوں صحابہ اکرام حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بھی ہچکیاں بات کر کے رونے لگے۔ یعنی حضرت ام ایمن تو رو ہی رہی تھی، حضرت ابو بکر اور عمر یہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ یہ غم کا عالم تھا، یہ غم کا زمانہ تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے زیادہ غم کا دن اور سب سے زیادہ تاریک دن میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن پایا، اس سے زیادہ غمزدہ مدینہ کبھی بھی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی وفات، حضرت عائشہ رو رہی ہیں، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات غمزدہ ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اسی دن جشن مناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں جشن مناتا ہے، حالانکہ نہ اسلام کے اندر جشن منانا جائز ہے، نہ ہی اسلام کے اندر غم منانا جائز ہے، بشرطے کہ 3 دن۔ کوئی آدمی انتقال کیا، 3 دن تک آدمی غم منا لے، اور بیوی ہے تو 3 مہینے تک غم، 4 مہینے تک غم منا لے۔ اس کے بعد غم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ خوشی کا کوئی فنکشن کیا جائے، نہ ہی غم میں غم منایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، اس لیے ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کوئی غم بھی نہیں مناتے، جشن بھی نہیں مناتے، لیکن ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کا تو غم پوری امت کو رہے گا۔ پوری امت کو یہ شوق ہے، یہ محبت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کم سے کم دیدار تو کر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج وفات کا دن ہے، ہم سب میں بہت سارے لوگ ہیں جو آج جشن بھی منا رہے ہیں۔ یہ 2 روایت آپ کے سامنے ہم نے رکھی، ان دونوں روایتوں سے معلوم ہو گیا آج کے دن 12 ربیع الاول کو صحابہ اکرام کتنے غم تھے۔ محترم حضرات، ہم سب اسی فروعی مسائل میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے، اور یہ ہمارے اندرونی مسئلہ ہے، لیکن یہ اندرونی مسئلہ باہر کو جب جاتا ہے تو ہمارے دشمنان اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے بہت ساری آگے کی باتیں کر جاتے ہیں جن کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں یا سوچتے بھی۔ آج کل مسئلہ چل رہا ہے فرانس کے ایک فرما روا جنہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، آپ کی شان میں نازبہ کلمات یا کچھ جو بھی کہا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس دنیا کے اندر ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے،
ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں آتی ہیں؟ اس لیے کہ آج امت میں اتنا اختلاف ہے اور امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ حق دینا چاہیے، نہیں دیتے، اور امت کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نبھا نہیں رہی ہے۔ اس لیے آج ہمارے سامنے ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب کے مخالف لوگ کھڑے ہو کر کے ہمارے اوپر کیچڑ اڑاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح ہو جائیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور شاعر اسلام کی بلندی کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے اسے کریں، اور دشمنان اسلام کے شاعر سے جو دشمنی کرتے ہیں اور اسلام کی چیزوں سے جو نفرت کرتے ہیں، اس نفرت کرنے والی چیزوں کا بڑھاوا دیں۔ یعنی دشمن جس سے نفرت کرتے ہیں وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دشمن خود ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان مشرکوں سے، ان کافروں سے، ان دشمنوں سے کہ تم لوگ اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ، اپنے غصے میں مر جاؤ۔ جو اللہ کو اسلام کی شان بلند کرنی، جو نبی کی شان بلند کرنی ہے، بلند ہو کر کریں۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا، انتقال کے موقع پر مشرکین کفار کہتے ہیں یہ محمد اب تو بے نام و نشان ہو گیا، اس محمد کا تو اب کوئی بچہ ہی نہیں، ایک بیٹا تھا جو بیٹا بھی چلا گیا۔ اللہ کے نبی غم زدہ ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ کوثر نازل فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے دشمنوں کے بے نام ہو نشان ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا ان شانیک هو الابتر، اے نبی جو آپ کے دشمنوں کو بے نام و نشان کہتا ہے، جو آپ کی دشمنوں کو، جو آپ کو بے نام و نشان کہتا ہے، اور آپ بے نام و نشان نہیں ہیں، آپ کے دشمن ابتر ہیں، آپ کے دشمن بے نسب ہیں، آپ کے دشمن کا کوئی نسب ہی نہیں ہے، ان کو کوئی یاد ہی نہیں کرنے والا۔ تو ان شانیک هو الابتر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرمایا اور کہا آپ کے دشمن ابتر ہیں، بے نسب ہیں، آپ کا نام تو ہمیشہ قیامت کی صبح تک لیا جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات قیامت کی صبح تک بلند کیے جاتے رہیں گے۔ تو ہم دشمنان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاعر ہمیں بتائے ہیں ان شاعر کو بلند کریں۔ دوسری چیز ہم اپنے درمیان محبت کا اتنا بڑھاوا دیں کہ اس محبت کے بڑھاوے کی وجہ سے دشمن غیظ و غضب میں ہو، کیونکہ مسلمان جب آپس میں محبت کرے گا، آپس میں الفت کرے گا، ایک دوسرے سے پیار کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لوگوں کے درمیان جائے گی کہ محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے ماننے والے، محمد پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے اوپر بھی جان نچھاور کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر بھی جان نچھاور کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے بھی ہمدردی کرتے ہیں۔ محمد کے ماننے والے بے وفا نہیں ہوتے، محمد کے ماننے والے خود غرض نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہیلپ کرتے ہیں، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان لانے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے پیار سے، بڑی الفت سے، بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کی غمگساری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، لیکن کافروں پر سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں نرم دل نہیں ہے۔ محترم سامعین، ہم اپنے درمیان ایسی محبت کا بڑھاوا دیں کہ کافر اش اش کرتے رہیں کہ یہ امت محمدیہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ اسی طریقے سے ہم مشرکین کی مخالفت اور یہودیوں کی مخالفت کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر مشرکین اور کفار کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔
جب ہم مشرکین اور کفار کے شاعر، ان کی علامات اور ان کی معتبر چیزوں کی مخالفت کریں گے تو ان کا دماغ کھولے گا کہ یہ مسلمان ہیں جو ہماری ہر چیز کی مخالفت کریں گے تو پھر ان کی کمر ٹوٹے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، دوسری حدیث کے اندر فرمایا خالف الیہود والمشرکین، مشرکوں اور یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور تم لوگ نماز پڑھو تو چپل اور جوتے میں نماز پڑھو، کیونکہ یہودی جوتے اور چپل میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سلسلے میں فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودی جوتے اور چپل میں نماز نہیں پڑھتے، تم جوتے اور چپل میں بھی نماز پڑھو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہیں، ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کے طریقے پر چلیں، آپ کے بتائے ہوئے اسوہ پر چلیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، تم سے پیار کرنے لگے، تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تم سے پیار کرنے لگے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر فرما دے گا، تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ حضرات آپ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نسخے بتا دیے، لیکن آج ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، آپ کا دفاع نہیں کرتے، اس لیے دوسروں کو موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں بیان فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا دفاع کر کے یہ بھی بیان کر دیا، دیکھو اللہ رب العالمین کو نبی کی گستاخی پسند نہیں، نبی کی گستاخی کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ لہب نازل کر کے بتا دیا کہ نبی کی گستاخی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ہمیشہ لعنت برسائے گا، اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم استہزاء کرنے والے، نبی کا مذاق کرنے والے، نبی کا ٹھٹا اڑانے والے کے لیے کافی ہیں، یعنی ہمارے اوپر ہے کہ ہم نبی کا مذاق کرنے والے کا نام و نشان ختم کر دیں۔ اس دنیا میں بہت سارے آئے، نبی کا مذاق اڑایا، نبی کا استہزاء کیا، لیکن اپنے اپنے انجام تک پہنچ گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے دن پر جشن مناتے ہیں، اے اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔